السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عروج فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انالیسس پوائنٹ۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی بہت عزت ہے۔ ہمارے ملک میں خواتین کا بہت احترام کیا جاتا ہے، وہ بہت محفوظ ہیں، ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ صرف ہمارا خیال ہے کیونکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ حقائق بار بار ہمیں سچ بتاتے ہیں، لیکن ہم ایک کے بعد ایک نیا جھوٹ گھڑ لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، ایک پروفیشنل ہے اور ایک آزاد انسان ہے۔ وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی جرم ہو جائے تو اکثر اسی متاثرہ عورت کو ہی اس جرم کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، وکٹم بلیمنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ چند دنوں میں جو واقعات سامنے آئے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا بھیانک چہرہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آئینے کو برا بھلا کہنا ہے یا اپنا چہرہ بہتر کرنا ہے، کیونکہ ان واقعات میں ہر اس سوال اور ہر اس اعتراض کا جواب موجود ہے جو وکٹم بلیمنگ یعنی متاثرہ کو ہی قصوروار ٹھہرانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہنا جاوید نے اپنے خاندان کے تمام افراد کی رضامندی سے شادی کی، لیکن اس کے شوہر نے اسے قتل کر دیا۔ ہنا ظریف نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر سے خلا لے لی تو باپ نے اپنی بیٹی کی حفاظت کا وعدہ کر کے اسے ہی قتل کر دیا۔ عائشہ گل امینہ نے اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بھائی اور والد نے اسے قتل کر دیا۔ پھر عائشہ گل امینہ کا باپ اپنی بیٹی کو قتل کروا کر خود ہی مدعی بن کر تھانے پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ بعد میں جب پولیس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عائشہ گل امینہ پر گولی چلوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے باپ اور بھائی ہی تھے۔ دوسرے واقعے میں ہنا ظریف ملک کے قانون کے مطابق اپنے شوہر سے خلا لے چکی تھی، مگر اس کے گھر والے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ہنا ظریف اپنے والد کے گھر اسلام آباد آنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان کے والد نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہنا ظریف نے اپنے باپ کی بات پر یقین کر لیا۔ ہنا ظریف کے والد کا ایک بیان بھی سامنے آیا، ساتھ ہی ہنا ظریف کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں ہنا ظریف کو باپ کی موجودگی میں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہنا، آپ آج مورخہ 13 اگست 2026 کو اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہی ہو، ٹھیک ہے؟ جو اسٹامپ پیپر میں ہم نے شرائط لکھوائی ہیں ان شرائط کے مطابق، اور وہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مارے گا نہیں، کوئی تشدد نہیں کرے گا۔ اور پھر ہنا ظریف لاہور سے اسلام آباد اپنے باپ کے گھر آ گئی اور پھر باپ نے اس کا قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ ہے ہنا جاوید کا، جسے اس کے ہی شوہر نے اپنے ہی ملازم کے ساتھ مل کر اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور پھر کال کر کے مقتولہ ہنا کے بھائی کو بلایا جس نے اپنی بہن کے قتل کا وہ دردناک منظر دیکھا۔ بھائی نے ایف آئی آر میں بتایا کہ ہنا جاوید کا شوہر فیصل ماضی میں بھی اپنی بیوی پر تشدد کرتا رہا تھا۔ فیصل کی یہ دوسری شادی تھی اور پہلی شادی ختم ہونے کی وجہ بھی مبینہ تشدد تھا جو فیصل اپنی پہلی بیوی پر کرتا تھا۔ فیصل کے ملازم نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف کیا۔ ملازم نے بتایا کہ جھگڑے کے دوران اسے بلایا گیا۔ ہنا جاوید نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خاتون کو فیصل اور میں نے ایسے پکڑا جس پر خاتون نے مزاحمت کی کوشش کی، جس پر خاتون کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس کو مقتولہ کے سسر کی جانب سے فون کال موصول ہوئی کہ گھر میں چور داخل ہو گئے ہیں۔ جب پولیس گھر پہنچی تو ہنا جاوید کی لاش ملی، باتھ روم میں شاور سے بندھی ہوئی تھی، یعنی ایک شادی شدہ خاتون کو اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ ایک اپنی مرضی سے خلا لینے والی عورت کو اسی کے باپ نے قتل کر دیا، جبکہ اس کے باپ نے خود یہ کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ رکھے گا۔ ایک اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی لڑکی ایک ٹک ٹاکر کو اس کے اپنے ہی بھائی اور باپ نے مروا دیا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا، دوست، رشتہ دار، پڑوسی کوئی بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، دوست یا کسی بھی خاتون کے ساتھ بدسلوکی، تشدد یا اس سے برا بھلا سلوک کرتا ہے تو آپ خاموش نہ رہیں، یہ مت سوچیں کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے کیا ایک عورت محفوظ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔